ہمارے سامنے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے سے ملا ہوا، اس مہینے سے جڑا ہوا ایک اس سے بھی محترم اور اس سے بھی بابرکت اور اس سے بھی زیادہ رحمت والا مہینہ ہے، جس کو ہم رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، لیکن اس مہینے کی فضیلت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت جو ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اعلان یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت طلب کروں، جس کو میں معاف کروں۔ دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی ادا کروں، روزی دوں۔ تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو مصیبت میں پھنسا ہو اور مجھ سے عافیت طلب کر رہا ہو اور میں اسے اس مصیبت سے نکال دوں، عافیت عطا کر دوں۔ تو یہ اعلان ہوتے ہیں، اور یہ اعلان شروع ہو جاتے ہیں لغروب الشمس کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مغرب کے وقت ہی آسمان دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت سے یہ اعلان شروع ہوتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم شب برات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں 15 شعبان کو، لیکن 15 شعبان کے تعلق سے کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے بلکہ کہا جائے کہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس مہینے کی فضیلت کو، بلکہ یہ کہا جائے کہ 15 شعبان کی فضیلت کو گھٹا دیا، اور یا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا جو حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ گھٹانے والے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا کوئی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ اور بڑھانے والے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں جگنا سنت کے درجے میں گویا کہ رکھ دیتے ہیں، یا فرض واجب، ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ فرض واجب یا سنت کا اس کا درجہ ہے، اور اس کے روزے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ جو روزہ نہ رکھے اس کو غلط کہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، جو رات نہ جگے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شریعت جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ چلتی ہے، نہ افراط کرنے والے کا ساتھ دیتی ہے، نہ تفریط کرنے والے کا ساتھ دیتی ہے، یعنی کمی زیادتی اس میں برداشت نہیں کی جاتی۔ اصل جو بات ہے وہ یہ کہ 15 تاریخ 15 شعبان کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں وہ 10 صحابہ سے تقریباً مروی ہے، کثرت سے ہیں، اور سبھی حدیثوں کو کہا گیا کہ ضعیف ہے، سبھی حدیثوں کو کہا گیا کہ وہ کمزور ہیں، لیکن فضائل کے باب میں محدثین کا یہ رویہ رہا ہے، ان کا ایک اصول ہے کہ فضائل کے باب میں کمزور حدیث کو لے لیتے ہیں۔ اب بیچ کا راستہ یہ نکلا کہ 14 شعبان کی رات میں جگنا، جیسا کہ ایک ضعیف حدیث میں ابھی ہم نے شاید پڑھی کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب 15 شعبان آ جائے تو اس کی رات میں جگو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ تو یہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر فقہاء نے، محدثین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا اور اس کی رات میں جگنا یہ مستحب کا درجہ رکھتی ہے، یہ ضروری واجب و فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں جگتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات اور لکھی جاتی ہے کہ اسلاف میں بہرحال اس میں عبادت کرنے کا معمول رہا ہے، بغیر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے، بغیر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے، اور اس رات میں کوئی مخصوص عبادتیں نہیں ہیں۔ ہم اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور خاص طور سے ہم اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو سمجھا دیں، وہ اس معاملے میں بہت بہکتی رہتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی کہاں سے ان کو کتابیں مل جاتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو ہے شب برات میں 2 رکعت ایسے پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ قل هو اللہ، پھر دوسری رکعت میں ایسے نماز، پوری ترتیب بتاتی ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے حدیث میں، ایسی ترتیب کوئی حدیث میں نہیں ہے۔
عبادت کرنا ہے تو اپنے طور پر کرنا ہے، نفلی عبادتیں ہیں اپنے طور پر، جتنا جسم ہمارا برداشت کر سکے اتنے طور پر ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنے آپ کو معاف کروائیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دیں اور اللہ کے آگے رونے لگیں، گڑگڑانے لگیں۔ یہ کام ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی 15 شعبان کی رات اور دن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مل جاتی ہے جس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس رات میں، بلکہ بہت ساری احادیثیں الگ الگ موضوع ہیں، کسی میں کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حوالے کیا جاتا ہے کہ اس سال، آنے والے سال میں کس کس کی موت ہونی ہے، کس کس کی موت ہونی ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، بلکہ طے تو پہلے سے ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس سال تم کو ان لوگوں کی روح قبض کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے جب میری وفات کا فیصلہ وہاں ہو رہا ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں، میں اس وقت روزے سے ہوں۔ لیکن ابھی پھر سے ہم کہیں گے کہ وہ واجب اور سنت کا درجہ نہیں رکھتا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس میں اگر اللہ نے ہمیں توفیق، جتنی اللہ ہم کو توفیق دے، ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیں اور اللہ سے معافی طلب کرنے لگیں۔ پھر مسئلہ دوسری چیز کا یہ، اور یہ بھی خاص طور سے مستورات کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح بہت پڑھی جاتی ہے، مسئلے پوچھے جاتے ہیں، کسی کے فون آ رہے ہیں صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنی ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے، پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضرور، ابھی ہم نے جیسے بتایا کہ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر کی رات، 27 رجب کی رات، اور اسی طریقے سے عید اور بقرعید کی رات، یہ جو راتیں کچھ خاص متعین راتیں ہیں، اس میں کوئی خاص عبادتیں نہیں ہیں، اپنے طور پر، نفلی طور پر اللہ جتنی توفیق دے، جس چیز کی توفیق دے اتنی ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کوئی نماز فکس نہیں ہے، کوئی طریقہ فکس نہیں ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے، تو علماء نے بتایا کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ پوری رات جگنا ہے اور رات ہے لمبی، اور عام آدمی جو ہے اس کو چھوٹی چھوٹی سی 4-5 صورتیں، 10 صورتیں آتی ہیں، تو وہ لمبی نماز کیسے پڑھے گا، وہ لمبی نماز کیسے پڑھے گا؟ اب یا تو وہ بار بار ان صورتوں کو دہرائے اور بار بار نیت باندھے۔ آدمی جب 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اس میں اگتا جاتا ہے، تو کتنی رکعتیں وہ پوری رات میں پڑھتا رہے گا؟ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لو، لیکن وہ بھی انہوں نے حکم شریعت کی روشنی میں نہیں بتایا کہ جو ہے اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہو۔ اللہ کے رسول کی تو حدیث آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بتایا گیا کہ ایک ایسی نماز ہے جس کو تم کو چاہیے کہ روز پڑھو، روز نہ پڑھ سکو تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ہفتے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکو تو کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں بھی اگر 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 بار پڑھ لیا کرو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں کہ 1 مرتبہ ہم کو سال میں جو کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ہمارے سامنے اتنی لمبی رات پڑی ہے، اس میں ہم کو عبادت بھی کرنا ہے، رات کٹے گی کیسے؟ تو اس لیے کچھ علماء کرام نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ اس موقع پہ تم صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو۔ اب اس کو عوام نے دوسرے انداز میں لے لیا کہ اب صلاۃ التسبیح اس رات میں ضروری ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے، پڑھی جائے بہتر ہے، لیکن ضروری سمجھ کر کے اس نماز کو نہ پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے روزے کا بھی ہم نے مسئلہ بتایا کہ وہ بھی ضروری نہیں ہے، اور رات میں ہم کو اٹھ کر کے بہتر یہ ہے کہ ہم نفلی عبادتیں اللہ کے رسول نے جتنی کی ہیں اور ترغیب جو دی ہے وہ گھر میں کرنے کی دی ہے، گھر میں ہم نفلی عبادتیں کریں، نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھیں، بہتر ہے مسجد میں پڑھیں، کوئی حرج نہیں، ثواب بہرحال ملے گا۔ تو یہ جو رات کی عبادتیں ہیں یہ بھی بہرحال نفل ہیں، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم گھر میں نماز پڑھیں، گھر میں ہم عبادت کریں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ جس جگہ پر گناہ ہو جائے اس جگہ پر نیکی کرنے کی جلدی کیا کرو، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ سورہ زلزال میں آیا تھا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جو ہے زمین اس دن گواہی دے گی کہ کون کیا کرتا تھا زمین پر۔ تو جہاں زمین آپ کے گناہ کرنے کی گواہی دے گی، آپ جب اسی جگہ پر ثواب کا کام، نیکی کا کام کریں گے تو وہ اس کی بھی گواہی دے گی۔ اس لیے اور گھر میں ہم لوگ زیادہ تر رہتے ہیں، گھر میں ہم لوگ زیادہ رہتے ہیں، اور کچھ ہم لوگوں سے الفاظ بھی ایسے نکل جاتے ہیں جو گناہ کا اور غلطی کا درجہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ آپ لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھیے، عبادت کریے، اور بہتر تو یہ ہے کہ جتنے کمرے ہیں ہر کمرے میں گھر کے الگ الگ افراد بیٹھ کر کے عبادت کریں، تاکہ پورا گھر ہمارے لیے گواہی دینے والا ہو جائے، ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہو جائے کہ ہاں اس بندے نے یا اس بندی نے ہمارے فلاں حصے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھی تھی، دعا کی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، تمام گواہی ہو جائیں۔
اور اگر کوئی مسجد میں آ کر کے عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کا دل اگر لگتا ہے اور یہاں وہ سمجھتا ہے کہ بہتر ماحول ہے تو ٹھیک ہے، آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پہ بھی ہم وہی کہیں گے کہ یہ بھی آنا ضروری نہیں ہے، مسجد میں آنا بھی ضروری۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔